مهتدي لولا أن هداه الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنیں، بیان شروع کرنے سے قبل اس بات کا خلاصہ کر دیا جائے کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو مریض کے کہنے پر ڈاکٹر آپ کو دوائی نہیں دیتا ہے، بلکہ آپ کا علاج اس طرح کرتا ہے کہ آپ کی بیماری پکڑ کر جو بیماری ہوتی ہے اس کی دوا وہ دیتا ہے. تو یہاں پر ہم روحانی ڈاکٹر ہیں، ہم روحانی طبیب ہیں. کس طرح آپ کا علاج کرنا ہے، آپ کو کیا دوائیاں دینی ہیں، کیا بتانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. آپ نہیں کہیں گے مجھے کہ یہ بولیے یہ بولیے. ڈاکٹر کو آپ جا کے کہیں گے کہ مجھے یہ دوائی دیجیے وہ دوائی دیجیے، وہ کہے گا آپ کو جس چیز کی بیماری ہے وہ بتائیے، دوائی دینا میرا کام ہے. تو روحانی ہے ہم ڈاکٹر، ہم روحانی، آپ روحانی مریض ہیں اور ہم روحانی ڈاکٹر ہیں. تو کیا علاج کی کیا دوائی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. خیر، آج کے جمعہ میں جو گفتگو ہوگی وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ آج 22 دسمبر ہے اور 23, 24, 25 کو بڑا دن کہلاتا ہے. اور جس دن کرسمس ڈے، جسے کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کو میرے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور ہمارے عیسائی بھائی اس دن کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے، اسی موضوع پر اس ہفتے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارے عیسائی بھائیوں کا 3 طریقے کا عقیدہ ہے. اس کی وجہ یہ بنی کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا جو ذریعہ ہے، جو سلسلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد، ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے آنے کا سلسلہ قائم رکھا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کچھ ہیر پھیر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر باپ کے. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے جب ان کو پیدا کیا تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا ماننے لگ گئے، بغیر باپ کے آئے ہیں. اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کی بیوی بنا دیا. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنایا اور دوسرے قسم کے لوگوں نے بیٹا بنا دیا. جنہوں نے بیٹا بنایا وہی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے. اور تیسرے قسم کے جو لوگ تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے. اور کچھ لوگ ان کو ثالث ثلاثہ یعنی 3 خدا بنا دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا، اللہ کو بھی بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا دیا. تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا، دوسرا جنہوں نے بیٹا بنایا، اور تیسرا جنہوں نے 3 میں کا 1 کہا. 3 میں کا 1 کہا. تو کیا واقعی یہ تینوں طرح کے لوگ صحیح ہیں یا پھر تینوں غلطی پر ہیں؟
تو ہم مسلمان ہیں اور ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ تینوں طریقہ کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کرے، اور اللہ نے پیدا کر کے دکھایا میرے اور آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت بغیر ماں کے صرف مرد کے ذریعے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور میری اور آپ کی اماں حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے ذریعے بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا، اور وہ بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے پر بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے پیدا کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت کو کسی کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے صرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک سلسلہ ہے، جو طریقہ ہے کہ مرد عورت کے ذریعے انسان اس کائنات میں آتا ہے، ٹھیک، اور یہی سلسلہ قیامت تک رہے گا، لیکن کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے اس عادات کے، اس اسباب کے خلاف بھی کی ہے، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ خیر، قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی بیوی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کی امی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیٹ میں تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پیٹ میں تھی، تو ان کی نانی نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے آپ کے راہ میں، آپ کے دین کی خدمت میں، آپ کے عبادت کے لیے آپ کے سپرد کرتی ہوں، نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہونے والی اولاد لڑکا ہوگی، اس لیے کہ آگے انہوں نے کہا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، یا اللہ جو اولاد ہوئی ہے یہ بیٹی ہوئی ہے، یعنی ان کا سمجھنا یہ تھا کہ لڑکے کے ذریعے جو کام دین کی خدمت ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی، اب تو میں نے لڑکی جن دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ اعلم بما وضعت، کیا ہوا ہے یہ اللہ کو بہت معلوم ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکے جو ہیں وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ رب العزت کو اس بچی سے، اس لڑکی سے آگے چل کے جو کام لینا تھا وہ صرف یہی بچی کر سکتی ہے، یہی لڑکی کر سکتی ہے، کوئی مرد نہیں کر سکتا، اور وہ کام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لانے کا۔ پھر مریم علیہ السلام کی امی دعا کرتی ہے یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں آپ کے، یعنی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ یہاں ترجمہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پناہ چاہتا ہوں شیطان سے اللہ کی، یا اللہ سے شیطان کی۔ میرے استاد کر سکتے ہو لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ہم کریں گے اللہ کی پناہ دیتا ہوں تو نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ آپ حفاظت کیجئے، کس سے حفاظت کیجئے؟ شیطان مردود سے، یا آپ سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی آپ سے پناہ مانگتی ہوں، آپ پناہ دے دیجئے۔ تو سے بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور یقین صحیح ہونا چاہیے۔ خیر، یہاں سے میری اور آپ کی ماؤں کے لیے ایک سبق یہ نکلا کہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح کی تمنا رکھنی چاہیے، کس طرح کی آرزو رکھنی چاہیے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی امی کے طرز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو شیطان سے بچانے کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کو نیک صالح بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ خیر، جب مریم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، تو اب ان کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اللہ سے کہ میں نے آپ کے راستے میں وقف کر دینا ہے، میں نے نظر مانی ہے۔ تو اس وقت بیت المقدس جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، ان کے متولیوں میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کی امی کے خالو ہوں گے، امی کے خالو ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی، وقف لہا زکریا، قرآن میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی. فلما دخل علیہا زکریا المحراب فوجد عندہا رزقا. جب زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرتے اور وہ کچھ بڑی ہوئی تو ان کے پاس جب وہ آتے جاتے تو ان کے پاس عجیب و غریب کھانے کے بے موسم پھل بھی پڑے ہوتے، موسمی پھل بھی ہوتے تھے اور بے موسمی پھل بھی ہوتے تھے. تو زکریا علیہ السلام نے ایک دن پوچھ لیا بیٹی حضرت مریم علیہ السلام سے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے پاس آتی، اللہ رب العزت کے پاس سے آتی ہے. تو وہیں پر انہوں نے کھڑے ہو کر ایک دعا کی، یا اللہ جس طرح آپ اس بچی کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، تو میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب موسم تو نہیں ہے اولاد کا، لیکن میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس لڑکی کو آپ نے بے موسم پھل دیا ہے تو بے موسم مجھے بھی اولاد دے دیجئے. یعنی میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی ضعیف ہے، بانجھ ہے، اب اولاد کی امید تو نہیں ہے، لیکن آپ دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور اس کی برکت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے. پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے، خلاف عادات جو چیز ہوتی ہے، عادت تو یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے پاس اس وقت آئے گی جب ہم جا کے بازار سے خرید کے لائیں گے یا کسی کو بولیں گے بھائی لا کے دے دیجئے. یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایسی ہی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں آ جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خلاف عادات چیز کرواتا ہے. یعنی ایسے ہی پھل تو نہیں آ جائے گا مریم علیہ السلام کے پاس، لیکن ان کے پاس آیا تو یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے. اس کو کیا کہنا ہے؟ اللہ والوں کی کرامت. یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی. میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت چاہیں گے تب. خیر، تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت کے پاس سے مجھے یہ پھل ملا ہے، اور زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام بھی عطا فرما دی ہے. خیر، ابھی جیسے جیسے یہ ان کی کفالت میں تھی، پرورش پا رہی تھی اور بڑی ہو گئی. اب بڑی ہونے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا جائے. لیکن اس کے بھیجنے کا طریقہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام غسل فرما رہی تھی تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا، اور جب وہ اس انسان کو دیکھی تو وہ ڈر گئی، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ فرشتہ ہے. انہوں نے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، میں نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوں اور میں آپ کو اولاد دوں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، آیتیں ہیں، مجھے تو آج تک کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں ہے. دونوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کے پھونک مارتا ہے تو اس کی وجہ سے مادر رحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انہیں بہت ساری بدنامیاں جھیلنی پڑتی ہے کہ آپ حضرت مریم علیہ السلام کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور کہیں گے بھی. لوگوں کے سامنے یہی چیز تھی نا کہ اس طرح اولاد ہوتی ہے اور بغیر عادت کے اولاد ہو رہی ہے، تو لوگ کہیں گے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کو بات نہیں کرنا ہے، اور لوگ جب آپ سے پوچھے اس کے متعلق تو آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ رب العزت نے اسی وقت ظاہر کروا دی اور لوگوں کے دماغ سے یہ خیال مٹوا دیا. وہ کس طرح؟ جب مریم علیہ السلام کے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور جب وہ لے کر انہیں قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت دی کہ اسی وقت گود میں وہ یہ کہہ اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی آئندہ کرنے والے ہیں. تو یہاں پر بات صاف ہو جاتی ہے کہ 2-3 ایک دن کا بچہ جو بولنے پر قادر نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو بلوایا اور بلوا کر ان کی ماں کے اوپر جو داغ لگا ہوا تھا، جو دھبا لگا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اسے دھلوا دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے. بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے، بہت سارے معجزات دیے تھے.
یہ کرسمس جو منایا جاتا ہے، لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اس دن عیسیٰ مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن تاریخی طور پر، یقینی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسی دن وہ تشریف لائے تھے، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ معجزات دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ ملا تھا؟ ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے جو کوڑی ہو، ایسے کو آپ چھو دیتے تو وہ صحیح ہو جاتا، اس کی بیماری۔ آپ قبرستان جاتے اور کسی بھی مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، تو وہ ان کے کہنے سے اس قبرستان سے اٹھ کر زندہ ہو جاتا۔ لیکن یہ تمام باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک قید بھی لگائی ہے، بإذن اللہ۔ کیا قید لگائی ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کام کو دیکھ کر کہ وہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور ایسی بیماری جو ماں پیٹ سے ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو کوئی یہ دیکھ کر انہیں خدا نہ بنا دے، اور لوگوں نے بنایا۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے غلط ثابت کرنے کے لیے بإذن اللہ کا لفظ لگایا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور غلط عقیدہ پایا جاتا ہے ہمارے عیسائی بھائیوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو میں عقیدے کے قبیل سے ہے، اور قرآن کریم میں بیان ہے، اسی لیے میں آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ کچھ لوگ انہیں مارنے کے لیے دوڑے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا کر آگے بھاگے بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے آگے جو شخص تھا شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس کو دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور لوگوں نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اور آپ کئی جگہ دیکھے ہوں گے کہ ایسے ان کے چرچ وغیرہ میں کھڑے ہوتے ہیں جنہیں وہ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ سولی دے کر انہیں مارا گیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر مارا نہیں گیا تھا۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو پریشان کرے گا، ان کا جینا دہبر کر دے گا، بلکہ سانس لینا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آزمائش کی ایسی گھڑی ہوگی کہ اس وقت کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے گا۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو صرف نام کے مسلمان ہوں گے، تو وہ لوگ ایمان سے پھر جائیں گے اور دجال کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ اور کتاب میں لکھا ہے کہ زیادہ اس کے جھانسے میں آنے والی عورتیں ہوں گی۔ اس کے بعد جب کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے گی، مسلمان الگ ہو جائیں گے اور بہت کم ہوں گے، اور وہ بیت المقدس جہاں آج یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پر ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس کا کام تمام کریں گے۔ یہ ساری باتیں دین کے متعلق موٹی موٹی تھی جو میں نے آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح سے سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔